بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسما جو بھی بندہ پڑھتا ہے صدق ایمان کے ساتھ، یقین اور اعتقاد کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، قہاریت اور جباریت کے طفیل کسی ظالم اور جابر کے ظلم و جبر کا جو بندہ شکار ہو، حبس بے جا میں ہو، بے گناہ قیدی بن جائے اور ناحق الزام لگنے کی صورت میں پریشان ہو، تو فجر کی نماز کے بعد ان اسماء کا ذکر کرے 100 بار، اول آخر درود پاک پڑھے۔ ایمان جتنا کامل ہوگا، یقین جتنا پختہ ہوگا، اخلاص اور نیت جتنی خالص ہوگی، اتنا جلد رہائی پائے گا۔ وہ اسماء: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان القادر القاہر، سبحان القادر القاہر القوی۔ یہ اس میں سب قوت و قدرت، قہاریت اور جباریت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی قدرت والا، طاقت والا، قہار اور جبار کوئی نہیں۔ سبحان القادر القاہر القوی الکافی، یا حی یا قیوم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر نام، ہر اسم قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور جو بندہ اس پوری عبارت کو نہ پڑھ سکے تو میں کہتا ہوں اس جیسا پھر بندہ کائنات میں آگے بات نہیں کہتا کہ وہ قائل ہے، سست ہے، جو بھی ہے۔ اتنی پریشانی کے عالم میں اگر بندے کو یہ چند الفاظ یاد نہ ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان القادر القاہر القوی الکافی، یا حی یا قیوم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو پھر قدرت کا مظاہرہ، کرشمہ، معجزہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ سب سے پہلے میرے پاس ایک آدمی، بہت عرصے کی بات ہے، 2003 یا 4 کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، کاسٹ اور اس کا پروفیشن نہیں بتاؤں گا، کسی اسمگلنگ کے کیس میں اسے جیل ہو گئی۔ اس کی ایک بڑی بہن روتی پیٹتی آئی، میں نے کہا کسی استعمال شدہ کپڑے کا کوئی ایک پیس لے آؤ، اور حسین یہ جو کف ہوتی ہے نا قمیض کی، اس کے اوپر وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ ولیہ، وکفا باللہ نصیرا لکھ کر دے دیں، اپنے پاس رکھے، یا یہ الفاظ، یہ اسماء پڑھے، سبحان القادر القاہر القوی الکافی، یا حی یا قیوم،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ یا ارحم الراحمین پڑھیں۔ اس کے لیے خاص فرشتے مقرر ہیں جو بندوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ لا حول ولا قوت پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بیماریاں یا 99 بیماریوں کا یہ علاج ہے، اور سب سے کم ترین جو ہے وہ غم، دکھ اور حزن ہے، تو اس سے بڑی بڑیوں کا کیا عالم ہوگا۔ یا حیو یا قیوم، اس سے بڑا اسم اعظم کون ہوگا۔ سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی، ہر نام قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان جو مصیبت میں، پریشانی میں، ظالم جابر کے ظلم و جبر کا شکار ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد 101 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں صدق کے دل سے۔ اور بات یہ ہے کہ جو بات گڑ گڑا کر غم سے، حزن سے، تاریخی واقعات ہیں، ہم اور آپ کون سے پاس بیٹھے ہوتے تھے، صرف چلتی سنتی سنائی باتیں ہیں۔ اورنگزیب کے بارے میں مشہور ہے، بادشاہ کے بارے میں، وہ جس دربار پہ جاتا تھا السلام علیکہ کہتا تھا اور خاموش رہتا، جواب میں اگر مل جاتا تو ٹھیک، نہیں تو اس مزار کو گرا دینے کا حکم دے دیتا۔ اسی طرح معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ گیا نا، 3 دفعہ سلام کیا، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہاں اندھوں کو، نابینوں کو، بہروں کو، لنگڑوں کو، معذوروں کو گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے سنا۔ پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 18 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے۔ اتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 سال ہو گئے۔ کوئی آنکھ مانگ رہا ہے، کوئی کان مانگ رہا ہے، کوئی لڑکھڑا کے چلنے سے، اکڑ کر چلنے کی دعا کر رہا ہے۔ اورنگزیب نے ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک، سلام کر کے واپس آنے کا، تمہاری بینائی، تمہاری سماعت، تمہاری لکنت، تمہاری لنگڑاہٹ، سب کے سب ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ جب واپس ہو نا سلام کر کے، 10 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگا، گھنٹہ لگا، سب کو دیکھا کہ صحیح سلامت تندرست ہے۔ ڈر اور خوف پیدا کر کے، امید پیدا کر کے اللہ سے مانگو، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایمان کامل ہوتا ہے نا، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان، خوف بھی اللہ سے رکھو اور امید بھی رکھو۔ وہ ستار غفار ہے، اور پھر قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو تندرستی عطا فرمائے۔